اسرائیل کا اپنے اڑوس پڑوس کے ممالک کے ساتھ جھگڑا یا تنازعہ کوئی نئی بات نہیں۔ جس دن سے اسرائیل کا وجود نقشہ زمین پر ابھرا ہے، اسی دن سے ارض فلسطین کے اصل وارثوں اور مالکوں فلسطینیوں سمیت ارد گرد کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اسرائیل کی چپکلش چلی آ رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل کو فلسطینیوں کی ازلی مزاحمت کا سامنا ہے، جس کی قیادت آج کل حماس کر رہی ہے، تو دوسری طرف اسرائیل کو شمال کی جانب سے حزب اللہ کی مزاحمت کا بھی سامنا ہے، جس کی پشت پناہی کھلے عام سر عام ایران کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک اردن، مصر اور شام کے ساتھ بھی جنگیں لڑ چکا ہے۔ ماضی میں اسرائیل براہ راست عراق کو بھی فضائی حملوں کا نشانہ بنا چکا ہے۔ اسی طرح حالیہ تنازعات میں دیکھا گیا ہے کہ ایران اور حزب اللہ کے ساتھ حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر چھوٹے بڑے میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں کو اسرائیل کے آئرن ڈوم نامی فضائی دفاعی نظام نے بخوبی ناکام بنایا۔ اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں کہ اسرائیل کی جنگ کی ٹیکنالوجی اور دفاعی نظام دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ سمجھا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم کے ساتھ حال ہی میں ڈیوڈ سلنگ نامی فضائی دفاعی نظام کا بھی ان دنوں کافی چرچا ہے۔ David Sling system to operationally intercept a rocket launched from the Gaza Strip over the skies of central Israel. حزب اللہ کی جانب سے تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر پر جو میزائل حملہ کیا گیا، اسے بھی ڈیوڈ سلنگ کی مدد سے ناکام بنایا گیا۔ اسرائیلی دفاعی ذرائع کے مطابق یہ حملہ حزب اللہ نے ایران کے تیار کردہ قادر اول میزائل سے کیا تھا۔ قادر اول بیلسٹک میزائل ہے جو 700 سے 1000 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد یا پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کو ابتدائی طور پر اسرائیلی پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے متبادل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس سسٹم کی رینج کی بات کی جائے تو پیٹریوٹ سسٹم کے مقابلے میں اس کی رینج 100 کلومیٹر زیادہ ہے۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام در حقیقت 3 تہوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک ڈیوڈ سلنگ بھی ہے۔ ڈیوڈ سلنگ بنیادی طور پر میڈیم رینج رکھنے والا ایک ایسا سسٹم ہے جو آئرن ڈوم کے بعد سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ ڈیوڈ سسٹم کو ہم مکمل طور پر میڈیم ٹو لانگ رینج ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اس سسٹم کا نام بائبل میں بیان کردہ ایک کہانی پر رکھا گیا ہے۔ اس کہانی کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے شیطانی قوتوں یا جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سلنگ یا غلیل استعمال کی تھی۔ اسی سلنگ یا غلیل کی مناسبت سے اسی سسٹم کا نام ڈیوڈ سلنگ رکھا گیا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق ڈیوڈ سلنگ کو بیلسٹک اور کروز میزائل حملوں کو ناکام بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ آئرن ڈوم مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز اور گولوں کو تباہ کرتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کو اسرائیلی کمپنی رافیل اور امریکن کمپنی ریتھیون نے بنایا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کو جادو کی چھڑی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 40 سے 300 کلومیٹر تک کے فاصلے تک راکٹ اور میزائل حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ میں ایک میزائل لانچر، ایک ELM-2084 ریڈار، ایک آپریٹنگ سسٹم اور سٹنر انٹرسپٹر میزائل بھی موجود ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ کے ایک لانچ سسٹم یا بیٹری میں 12 سٹنر میزائل نصب ہو سکتے ہیں اور یہ مکمل طور پر میڈ ان امریکہ ہے۔ سٹنر میزائل کی صلاحیتوں یا خوبیوں کی بات کی جائے تو یہ بنیادی طور پر 4.6 میٹر طویل ہے اور یہ میزائل 15 کلومیٹر کی اونچائی سے آنے والے کسی بھی راکٹ یا میزائل کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ شکل والے اس میزائل پر 2 سینسر نصب ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ کا سسٹم اپنے ہدف کو نشانہ بنانے اور اسے جام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سٹنر میزائل میں سالڈ فیول یا ٹھوس ایندھن نصب ہوتا ہے، جس کی بدولت یہ نہ صرف ہمہ وقت تیار ہوتا ہے بلکہ اسے انتہائی برق رفتار ہتھیار بھی مانا جاتا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہاریتس کے مطابق ایک سٹنر میزائل کا خرچہ $10 لاکھ ہے۔ آئرن ڈوم میں استعمال ہونے والے میزائل کے مقابلے میں سٹنر میزائل میں وار ہیڈ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے ہدف کو براہ راست نشانہ بناتا ہے۔ ریڈار سسٹم کی بات کی جائے تو ڈیوڈ سلنگ میں ELM-2084 ملٹی مشن ریڈار ہے، جس کی مدد سے یہ آنے والے راکٹس اور میزائلز کا سراغ لگاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوائی جہازوں اور بیلسٹک اہداف کو ٹریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کا ریڈار فضائی نگرانی یا فائر کنٹرول مشنز دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ریڈار تقریباً 474 کلومیٹر کے دائرے میں 1100 اہداف کو بیک وقت ٹریک کر سکتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ اسرائیل نے سال 2006 میں بنانا شروع کیا تھا اور پھر اس نے اس نظام کی تیاری میں امریکہ سے بھی اگست 2008 میں مدد لی۔ کانگریشنل ریسرچ سروس کی ایک تحقیق کے مطابق 2006 سے 2020 کے دوران امریکہ نے ڈیوڈ سلنگ کی تیاری کے لیے اسرائیل کو $2 ارب بھی دیے۔ جولائی 2018 وہ پہلا موقع تھا جب اسرائیل نے ڈیوڈ سلنگ کو پہلی بار جولان یا گولان کی پہاڑیوں سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا۔ اسرائیل نے ڈیوڈ سلنگ کے 2 انٹرسپٹر یا سٹنر میزائل داغے تھے، جن کا مقصد شام کی جانب سے آنے والے 2 SS-21 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنا تھا۔ ڈیوڈ سلنگ نظام میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں، جن میں سب سے بڑی کمزوری یا خامی اس کی منتقلی میں کٹھن معاملات کا حائل ہونا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیوڈ سلنگ سسٹم کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنا خاصا دشوار کام تصور کیا جاتا ہے اور اس دوران یہ سسٹم مکمل طور پر دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔